بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک بہت اہم رشتے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور چاہوں گا کہ اس رشتے کا مقام اسلام میں کس قدر بلند ہے یہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ایک ایسا رشتہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ وہ شخص مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کبھی کہا جاتا ہے ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع، مجھ پر وہ شخص ایمان ہی نہیں رکھتا جو خود تو رات کو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ جی، آج آپ کے سامنے انہی پڑوسیوں، انہی ہمسایوں کے مقام کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان پڑوسیوں، ان ہمسایوں کے لیے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں فرما دیتے ہیں کہ جب تم اللہ کی عبادت کرنے والے بنو، جب تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بنو، جب تم قرابت داروں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یاد رکھو ساتھ میں کس کے لیے حسن سلوک کا حکم؟ والجار ذی القربی، جو تمہارے رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی، والجار الجنبی، اور جو اجنبی، جو غیر رشتہ دار ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ بھی، اور والصاحب بالجنب، اور جو تمہارے پہلو کا ساتھی ہے، ہم نشین ہے، کسی کام میں شریک ہے، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ تو ہمسایہ کی یہ 3 اقسام قرآن میں گنوائی بھی گئیں: رشتہ دار ہمسایہ، غیر رشتہ دار ہمسایہ، اور پہلو کا ساتھی، شریک کار کسی کام میں یا سفر میں۔ یہاں آپ دیکھیے، جس کے لیے اس قدر تلقین آئی ہو، ہمسائے کے لیے اس قدر ذکر آیا ہو کہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ جبرائیل میرے پاس آیا اور انہوں نے ہمسائے کے بارے میں مجھے اتنی تلقین کی، حقوق کی اتنی تلقین کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ان ہمسایوں کو حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اتنی اہمیت جس رشتے کی ہو، اتنی اہمیت ہمسائے اور پڑوسی کی ہو، تو پھر ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم تو نظر انداز کر دیتے ہیں ہمسایوں کو، ہم تو پہلو تہی کرتے رہتے ہیں پڑوسیوں سے، لیکن اسلام کیا ہم سے چاہتا ہے، جس کے لیے اتنی تاکید کی ہے اسلام نے کہ ایمان ہی نہیں اس کے دل میں، جس کے شرارتوں سے، ایذا سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو پھر ان ہمسایوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سنیے ذرا، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ لفظ ہی کیسا ہے، ہمسایہ، ایک ہی سائے میں رہنے والے، ایک ہی سائے والے۔ تو کیا کبھی کوئی جسم اپنے سائے سے جدا ہوتا ہے؟ تو کس طرح ایک پڑوسی دوسرے سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اسلام میں جہاں قرآن مجید کی آیت سورہ نساء کی 36 آیت نمبر 36 میں یہ ذکر ہے کہ حسن سلوک کرو ہمسائے کے ساتھ، وہاں حدیث میں ان کی عزت و تکریم کا بھی ذکر ہے، حسن سلوک کا بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسائے سے حسن سلوک کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيُكْرِمْ جَارُهُ، اور جو کوئی تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسائے کی عزت و تکریم کرے۔ پھر اور کس طرح ہم اپنا رویہ بہتر بنائیں ہمسائے سے؟ تو یاد رکھ لیجئے اس کی امداد کیجئے مختلف طریقوں سے۔ اگر اسے جسمانی امداد چاہیے، مدد کیجئے۔ اگر مشکل کا شکار ہے اس کے ساتھ تعاون کیجئے۔ اگر کہیں قرض میں ڈوبا ہے تو مالی امداد کیجئے۔ اور یہ امداد بھی تو ہے کہ اگر کبھی گھر میں سالن بنائیے تو اس کا شوربہ زیادہ رکھیے کہ اپنے ہمسائے کے گھر بھیج سکیں۔ اس کا ذکر آپ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، اس میں ملے گا۔ پھر دیکھیے ایک اور رویہ کہ ہمسائے کی پردہ پوشی کی جائے۔ اگر ساتھ ساتھ رہتے اس کا کوئی عیب نظر میں آ بھی گیا ہے تو اس پہ پردہ پڑا رہنے دیجئے، مت ڈنڈورا پیٹیں اس کے عیب کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلمن، جس کسی نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کی پردہ پوشی کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے دن بھی۔ پھر سنیے، تکلیف نہ دیجیے اپنے ہمسائے کو کبھی، کہ جب ہم ہمسائے کے بارے میں یہ حدیث آتی ہے کہ وہ شخص ایمان ہی نہیں رکھتا جس کی شرارتوں سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو، تو پھر تکلیف دینے سے پرہیز کیجئے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے ہمسائے کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ پھر دیکھیے ہمسائے کی غمی اور خوشی میں شریک ہونا سیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا ہمسایہ بیمار پڑ جائے تو اس کی مزاج پرسی، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ اور ایک بات سن لیجئے کہ آپس کی محبت بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تحفے تحائف بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے تہادو تہابو، تم تحفے تحائف دیا کرو ایک دوسرے کو، تمہاری محبت بڑھے گی۔ تو ہمسایوں کے گھر تحفہ بھیجا کیجئے۔ اور کس ہمسائے کے گھر؟ ظاہر ہے بہت سے ہمسائے ارد گرد رہتے ہیں، تو اول تو یاد رکھ لیجئے کہ ہمسائیگی کی حدود حدیث کے مطابق 40 گھر تک ہے۔ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کی طرف 40 جو گھر ہیں وہاں تک ہمسائیگی کی حد۔ اور کہاں تک آپ مدد کریں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحیح بخاری میں روایت کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میرے 2 ہمسائے ہیں، میں کس کے گھر تحفہ بھیجوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اسے بھیج جس کا گھر تیرے گھر کے پاس ہے، قریب ہے، پہلا حق اس کا ہی ہے، اور اگر وہ رشتہ دار ہو تو پھر مزید حق بڑھ گیا۔ اب ایک جاتے جاتے اہم بات سن لیجئے، ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے بہتر وہ جو ہمسائے کے حق میں بہتر۔ تو ہم میں سے کون اللہ کی نظر میں بہتر بننا چاہتا ہے؟ اس کا فیصلہ میں اور آپ کر لیں اور اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں۔